بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پاکستان کے اندر جو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہو رہی ہے دنیا بھر کے، جو یونائٹڈ نیشن سمیت اگر دیکھا جائے، اور یورپین یونین ہو یا برٹش جو ہیومن رائٹس کا سسٹم ہو، یونائٹڈ نیشن کا ہو، کہیں کا بھی ہو جائیں، یو ایس کا ہو، سب نے پابندیاں لگائی ہیں اور بلیک لسٹ کیا پاکستان کو اور وارن کرتے رہے ہیں. اس کے باوجود پاکستان جو ان سے ہے جگہ جگہ جاتا ہے اور معافی تلافی کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ جی ہم نے اتنے نکات کر دیے ٹھیک ہو، اتنے چیزیں ہماری 27 میں 26 ٹھیک ہو گئی ہیں اور ہمیں FATF سے نکالا جائے، فلاں چیز سے نکالا جائے. لیکن اس کے باوجود بھی ہے پاکستان کے جو اندرون جو سسٹم ہے اس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے. پرسوں پھر ایک واقعہ ہوا، تقریباً یہ ہر ہفتہ 10 دن کے بعد ایک واقعہ ہوتا ہے. ہمارے جماعت احمدیہ کی کسی نہ کسی مسجد کے اوپر حملہ کرتے ہیں، اور حملہ کرنے والے کوئی اور نہیں ہوتے کہ وہ حکومت کے کارندے ہوتے ہیں، یعنی کہ پولیس ہوتی ہے. فیصل آباد کو خاص طور پہ انہوں نے نشانہ بنایا ہوا ہے. فیصل آباد کے پچھلے ہفتے انہوں نے 261 گاف بے پہ حملہ کیا، اس کے مینارے توڑے، مسجد سے کلمہ نوچا گیا اور ایک بے حرمتی کی گئی. پھر اس کے بعد پرسوں جو انہوں نے کیا ہے، یہ فیصل آبادی کی ایک مسجد ہے جو چک نمبر 84 ہے، گاف بے کہلاتی ہے. اس کے اوپر بھی ایسے ہی کیا گیا، اور وہاں کا جو ایس پی ہے خاص طور پہ اس کا تعلق بھی تحریک لبیک سے ہے، اور اس کا نام ہے حافظ الیاس ہے میرا خیال ہے. وہ خاص طور پہ اس کام کا پہ اس نے ذمہ لیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ لبیک والوں سے مل کے، لبیک والے تو شاید ساتھ نہیں ہوتے لیکن یہ سول وردیوں میں کپڑوں میں آتے ہیں، اور رات کو آ کے جو مسجد میں ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں یا اس کو بند کر دیتے ہیں، اور پھر یہ اپنی کارروائی کرتے ہیں. تو آپ کو میں ساری ڈیٹیل بتاؤں. اس سے پہلے 13 جولائی کو یونائٹڈ نیشن نے بھی ایک قرارداد منظور کی جو پاکستان میں احمدیوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ آج موجود ہوں گے سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سویڈن کے مرکزی رہنما ہیں جناب نسیم ملک صاحب. ان کو میں لائن پہ لوں گا اور ان سے ڈیٹیل پوچھوں گا کہ یہ سارا واقعات کیا ہو رہا ہے، جبکہ پاکستان اپنے نمائندوں کو بھیجتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ہم بالکل پاکستان میں لوگوں کو آزادی بھی دے رہے ہیں اور سب لوگوں کو وہاں پہ موقع بھی دے رہے ہیں کہ جی یہاں وہاں پہ اپنے تمام اپنے آزادی سے اپنی زندگیوں کو گزاریں. ملک صاحب آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتا ہوں. جی شکریہ بہت بہت صدیقی صاحب جی کہ آپ نے مدعو کیا. ملک صاحب، یہ آپ تو ابھی پچھلے دنوں یو ایس کے ٹور پہ بھی تھے اور وہاں پہ بھی آپ کسی میٹنگز وغیرہ میں تھے ہیومن رائٹس کی، اور مختلف آپ کاموں میں انوالو رہے وہاں پہ. آپ پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ کہ یونائٹڈ نیشن میں کیا ہوا ہے جو ایسا کہ پوری دنیا کے اندر اس کا چرچا ہو رہا ہے اس وقت. صدیقی صاحب، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ میں اپنا 5 دن ہوئے واپس آیا ہوں یو ایس اے سے. وہاں انٹرنیشنل راؤنڈ ٹیبل فرنٹ کی طرف سے، فورم کی طرف سے بائیڈن حکومت نے، اور جو امبیسڈر سیم براؤن بیک تھے فریڈم آف ریلیجن بلیف کے اوپر، کترینا لانٹوس نے بہت بڑی سبمٹ کی ہے جس میں ساری دنیا سے اپنا لوگ آئے ہوئے تھے، اور جس میں یونائٹڈ نیشنز کے بھی جو متعلقہ آفیشلز تھے وہاں موجود تھے. تو انہوں نے بتایا کہ وہ 13 تاریخ کو اسپیشل رپورٹر آف یونائٹڈ نیشن نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے جس میں پاکستان کو یہ خاص طور پہ کہا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مسٹ پے اٹینشن ٹو دی پرسیکیوشن آف دی احمدی مسلم ورلڈ وائڈ. اور اس میں انہوں نے کافی چیزیں جو ہیں بڑی تفصیل سے بتائی ہیں، اور تقریباً اس میں انہوں نے 10 نکات جو ہیں وہ سامنے رکھے ہیں کہ پاکستان کو اور دنیا میں جیسے ممالک جہاں احمدیوں پہ پرسیکیوشن ہو رہی ہے ان کو اڈاپٹ کرنے پڑیں گے. اور یہ تھا، اور ساتھ ہی اور اس سبمٹ میں خاص طور پہ ہماری طرف سے جو تھی، میں
انٹرنیشنل ہیومن رائٹ کمیشن اور کمیٹی کی طرف سے وہاں تھا، تو ہم نے جو چیزیں پیش کی ہیں وہ یہی ہے کہ پاکستان کی اس سلسلے میں مدد کی جائے کہ وہ دنیا کو، پاکستان کو مجبور کرے کہ یہ حالات جو ہو رہے ہیں، یونائٹڈ نیشنز نے ایسی جو باتیں کی ہیں ان کو پورا کرے. انسانی حقوق ہیں، پاکستان کے کانسٹیٹیوشنز میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں، کیونکہ یورپین یونین نے، آپ کو پتہ ہے، آگے سینکشنز کی بات کر رہے ہیں. یونائٹڈ نیشنز میں یو ایس اسپیشل جو وہ ہیں وہ بھی سینکشنز کی باتیں کر رہے ہیں، گرے لسٹ کی بات ہو رہی ہے. تو پاکستان کی مدد کرنی چاہیے کہ وہاں حکومت کو چاہیے کہ وہ ایسے واقعات نہ کرے. مگر بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ابھی میں واپس آیا ہوں تو یہ جو آپ نے بتایا، واقعہ بتایا، اتنا دکھ ہوا ہے کہ احمدیوں کی عبادت گاہ کے اوپر اس طرح. یہ میرا خیال ہے کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں یہ چوتھا واقعہ ہے، اور فیصل آباد میں یہ تیسرا واقعہ ہے کہ دیکھیں ان کی عبادت گاہ پہ جہاں پاکستان کے نمائندے موجود ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ ان کو آبادی، اپنا تمام منارٹیز کو، دوسری کمیونٹیز کو اپنا آزادی ہے کہ وہ اپنی عبادت کریں، اپنا مذہب جو ہے اس پہ آپ کا مطلب. اب یہ دیکھیں اب ویڈیو میں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ تو عذاب ہے کہ آپ کلمہ کو بجائے کہ لکھیں، دوسروں کو، غیر مسلموں کو پڑھائیں، یہاں آپ خود اپنے ہاتھ سے کلمہ کو مٹا رہے ہیں. تو یہ تو استغفاری پر میرے جیسا بندہ یہاں رہ کے بھی استغفاری پڑھ سکتا ہے کہ یہ کیسے واقعات ہو رہے ہیں. ہمارا ملک دکھ ہوتا ہے کہ کس طرف جا رہا ہے. یہ دیکھیں اب مینارہ بھی گرایا جا رہا ہے مسجد سے. یہ اسی شہر میں تیسری مسجد کا مطلب واقعہ میں ہے. یہ سر پوچھتا ہوں، آپ تو پوری گہری نظر رکھتے ہیں اس قسم کے، کیونکہ ہیومن رائٹس کے لیے آپ خاصا کام کرتے ہیں. میں اب دیکھ رہا ہوں کہ میں 8-10 مسجدوں پہ اوپر فیصل آباد اور مختلف جگہوں پہ یہ مینارہ گرانا اور کلمے کو نوچنے سے ان کو فائدہ کیا ہوتا ہے، ان کو پرابلم کیا ہوتی ہے کہ وہاں کے ایس پی کو، خاص طور پہ وہ ایس پی کہتا پھر رہا ہے کہ کئی کوئی قادیانی احمدی جو ان سے کوئی مینارہ بنا رہا ہو تو ہمیں فوراً بتائیں، ہم آگے گرا دیں گے، کیونکہ یہ ہمارے قانون میں لکھا ہوا کہ یہ نہیں مینارہ بنا سکتے. یعنی کہ مینارے تو مندر میں بھی ہوتے ہیں، چرچ پہ بھی ہوتے ہیں، تو یہ مینارہ صرف احمدیوں کے بنانے پہ تکلیف ہوتی ہے انہیں. دیکھیں آپ نے ایسا سوال کیا جو میرے لیے بہت سوالیہ نشان ہے، کیونکہ میں یہاں یورپ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہماری اگر جو مساجد ہیں وہاں مینارے بنائے جائیں. وہاں یہ ان لوگوں کو کہتے ہیں، یورپینس کو کہتے ہیں کہ ہمیں مینارہ بنانے دیں، کلمہ لکھنے دیں، اذان کی ہمیں اجازت دیں. اور دوسری طرف وہ مجھے خود کہتے ہیں کہ تم ہمیں یہ کہہ رہے ہو، اور پاکستان میں دیکھو کہ وہاں احمدیوں کی مساجد، عبادت گاہیں ہیں، ان سے مساجد سے کلمے مٹائے جا رہے ہیں، مینارے گرائے جا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی بڑی ڈبل مورال والی سچویشن ہے کہ ہم مسلمان ایک بات یہاں کرتے ہیں اور پاکستان کی حکومت اور مسلمان جو ہیں وہ یہاں احمدیوں کے ساتھ یہ اشر کر رہے ہیں. یہ تو اب ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب تو یہ تو حکومت پاکستان کا فرض ہے دیکھے کہ ان کو کیا فائدہ مل رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ان کو ثواب دے رہا ہے، یا دنیا کے کوئی ملک ان کو ثواب دے رہے ہیں، کوئی اچھائی کر رہے ہیں؟ سب جو ہیں وہ کنڈیم کر رہے ہیں. Everybody is condemning this action of the government of Pakistan. کیونکہ صدیقی صاحب یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن میں بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی قائد اعظم کے کہنے کے مطابق کہ آپ اپنی عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، آپ جہاں مرضی عبادت کریں. تو یہ تو اب آپ کے سامنے ہے، اس کے اوپر آدمی کیا کہہ سکتا ہے؟ کون سا قانون؟ کوئی اجازت نہیں دیتا. ان کے آپ کیونکہ یونائٹڈ نیشن بھی جاتے ہیں اور آپ جنیوا میں بھی ہوتے ہیں، آپ سبھی جگہوں پہ آپ کا جانا آنا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ جو ہمارے جو خارجہ کے منسٹر ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، ان سے کبھی ملاقات ہو، کبھی آپ نے ان سے پوچھا نہیں کہ بھئی آپ یہاں پہ آ کے تو معافی تلافی کرتے ہیں اور وہاں پہ کنٹرول آپ کا کوئی بھی نہیں ہے؟ نہ پی ٹی آئی کے ورکرز پہ کنٹرول ہے، نہ پولیس پہ کنٹرول ہے، نہ وزیر اعلیٰ پنجاب پہ کنٹرول ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے ڈرامہ آپ کا؟ دیکھیں نا، اب تو یہ تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ابھی جب برلن میں آئے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ دس از آل کنکاکٹڈ فیک سٹوریز نا. تو اب یہ دیکھ لیں، خود اپنے سامنے دیکھ لیں، یہ مسجد اپنے مینار گرا رہے ہیں، کلمہ توڑ رہے ہیں، اور وہاں کسی کو اجازت نہیں ہے، احمدیوں کو گھروں میں بند کر دیا گیا ہے. وہ خود دیکھ لیں، شیریں مزاری صاحبہ خود دیکھ لیں کون سی کانسٹیٹیوشن کی، کون سی آزادی کی بات کر رہی ہیں. عمران خان صاحب خود دیکھ لیں کہ جی میں اپنا یونائٹڈ نیشن میں جا کے. ملک صاحب، شیریں مزاری صاحبہ نے پچھلے دن بیان دیا تھا. پہلے تو آپ کو پتا ہے کہ اسی کے اوپر ان کا روٹی پانی چلتا تھا کہ ہیومن رائٹس کے لیے انہوں نے اپنی تنظیمیں بنائی ہوئی تھی. تو اب وہ چونکہ وہ منسٹری میں ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ
جب ہم نے قانون بنا دیا ہے تو آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، یعنی کہ قانون انہوں نے بنا دیا ہے تو آپ دوسروں کو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. آپ نماز نہ پڑھیں، آپ کلمہ نہ پڑھیں، آپ اذان نہ دیں اور اپنے آپ کو مسلمان نہ کہیں. تو یہ تو شیریں مزاری کا وہ چینج ہو چکا ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ سافٹ ویئر چینج ہوا ہوا ہے اب. دیکھیں آپ دیکھیں پہلی شک وی اسٹرانگلی ارگ آل اسٹیٹس ٹو ریپیل آل لاز that discriminate against Ahmadi Muslims, including the laws of curtail their right of freedom of thought, conscience, religion and belief, opinion and expression, offline and online, and amend them in accordance with international human rights standards. اب یہ شیریں مزاری صاحبہ پڑھ لیں، دیکھ لیں، ان کے پاس یونائٹڈ نیشنز کی ویب سائٹ کے اوپر یہ بات لکھی ہوئی ہے، تو اسے یہ کنڈیم کریں، یہ کریں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی جو مرضی وہ کر لیں کہ آیا یہ تو وہی بات ہے کہ کل صدیقی صاحب یہاں یہ سویڈش گورنمنٹ کہہ دے، جسے شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں مسلمان جو ہیں وہ کرسچنز ہیں، ہم ان کی مسجدیں نہیں کرنے دیں گے، تو وہ اگر میجورٹی میں سمجھ کے کہہ لیں کہ ہم نے یہ قانون بنا دیا ہے تو یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ تو وہی شیریں مزاری صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے اپنا میجورٹی نے قانون بنا دیا، وہ اس نے یہ کر دیا. لیکن انسانی حقوق کی جو بڑی عالمی ادارے ہیں، جو دنیا کی حکومتیں ہیں، وہ کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ آپ کے سامنے آپ نے یہ لگایا ہوا ہے. اب وہ پڑھ لیں ساری چیز جو ہے، وہ آپ دکھا سکتے ہیں انہیں پورا. جی میں ڈسکلیمر میں وہ پوری ڈیٹیل ڈال دوں گا اس کے اندر، جس میں یا اس کے پروگرام کے لاسٹ میں، کہ جو قرارداد یونائٹڈ نیشن نے جماعت احمدیہ کے لیے پاس کیا ہے، میں پوری ڈیٹیل لاسٹ میں اس کو ڈال دوں گا تاکہ آپ لوگ بھی جو سے اسے دیکھ سکیں کہ یہ کتنا بڑا پاکستان کے اوپر یہ ہے. ان کو سزا ایک قسم کی ہے. اگر یہ اس سے باز نہیں آئیں گے تو یہ گرے لسٹ میں بھی جائیں گے اور بلیک لسٹ بھی ہوں گے جگہ جگہ، کیونکہ ان کو جی بولیے. جی آپ کی یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ اگر اس سٹیٹمنٹ کے بعد دیکھیں، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں لاسٹ میں انہوں نے کیا کہا ہے: انشور اکاؤنٹیبلٹی اینڈ پروسیکیوٹ all those responsible for violation and attacks against Ahmadis and other minorities, and design and implement human rights awareness raising and training program for all relevant states, institutions and public officials with the active participation of Ahmadiyya communities as well as of religious leaders representing different faiths. اب یہ چیزیں انہوں نے کہیں ہیں پاکستان کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی، نہیں تو پھر دوسری وہ جو یورپین یونین والی بات ہے، جو کنڈیشن سے وہ لگا رہے ہیں کہ آپ پہ کنڈیشن سخت کریں گے، گرے لسٹ کی بات کریں گے، تو وہ چیزیں تو پھر اٹھیں گی. وہ دوسرے لوگ اب اس کے اوپر ایک اور سب سے بڑی بات ہے صدیقی صاحب کہ ہم اس وقت کشمیر کے لیے میں یہاں اور خاص طور پہ ہم لڑ رہے ہیں، یہ اپنا باقاعدہ ہماری پلاننگ ہوئی ہے کہ ہم مل کے کشمیری بھائیوں کے ساتھ مل کے کشمیر کے لیے، جہاں وہ اپنا مودی نے جو کیا ہوا ہے وہاں جو مسلمانوں کے ساتھ کر رہا ہے، جو فلسطینی مسلمان کے ساتھ ہو رہا ہے، اس کے لیے ہم یہاں باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ اب کام کر رہے ہیں. تو میرے لیے بڑی مشکل ہوگی کہ مجھے کہیں گے کہ تم ان کے لیے بات کر رہے ہو تو پاکستان میں مسلمانوں کے احمدیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ بہت پاکستان کو سوچنا پڑے گا. عمران خان صاحب سوچیں پلیز اس کے اوپر. آپ دیکھیں کہ آپ کی حکومت میں اگر آپ کو علم نہیں ہے تو اپنے علم میں لائیں باتیں کہ آپ کو آپ کے وزیر بتائیں کہ یہ چیزیں اس طرح ہو رہی ہیں آپ کے ملک میں. آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے تقریریں کر رہے ہیں کہ فیتھ ریلیجن آزادی ہے. نہیں آزادی بالکل کسی قسم کی. پاکستان میں مائنورٹیز کے اوپر کرسچنز کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اور احمدیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہو رہی ہے اس وقت. ٹھیک ہے ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت تفصیل سے ڈیٹیلز بتائی ہیں اور انشاءاللہ تعالی میں جو پروگرام کے آخر کے اندر جو یونائٹڈ نیشن کی جو قرارداد ہے وہ پورا جو ہے وہ اس کی ڈیٹیل میں ڈال دوں گا. 3 صفحات پہ ہیں وہ ڈال دوں گا تاکہ لوگ جو سے اس کو پڑھ بھی لیں کہ یہ کیا واقعات ہو رہے ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھلیں کہ پاکستان کیا کچھ رہا ہے اور کر کچھ رہا ہے.
صدیقی صاحب میرا آخری میسج ہے کہ محب وطن پاکستانیوں کو چاہیے کہ آپ کٹھے ہو جائیں اور پاکستان میں بھائی چارے کی فضا قائم کریں تاکہ پاکستان ترقی کرے، نہ کہ ایسے دہشت گرد، ایسے جو علماء جو پاکستان کو نیچے گرا رہے ہیں، اسلام کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ اسلام کے خلاف ہے. دنیا میں اسلام کا بول بالا ہونا چاہیے، لیکن اسلام کے یہ کیا اسلام کی تعلیم کو دکھا رہے ہیں. اس لیے میرا پھر اپیل ہے. بہت بہت شکریہ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے دوبارہ بھی بات ہوگی. بالکل صحیح کہا ملک صاحب نے کہ یہ اسلام کے دشمن ہیں، اور جو ان کے کرتوت جون کے مہینے میں جو ان کے سامنے آئے ہیں، کوئی ایسا مولوی جس کو بھی آپ ہاتھ لگائیں تو وہ بدفعلی کا یا زناکاری کا شکار تھا. اور انہوں نے آخر میں یہی کہا کہ جی ہماری ویڈیو، ہم تو معصوم تھے، ہماری ویڈیو یہ شاید قادیانی بناتے ہیں. اور انہوں نے یہی الزامات لگائے، ان کے جو ویڈیو بنانے والے لوگ تھے یا جو ان کے میڈیا کے لوگ تھے، انہوں نے کہا یہ قادیانیوں نے ان کی ویڈیو بنائی ہے. بڑے افسوس کی بات ہے بھائی، ویڈیو تو چلو قادیانیوں بنائی ہے، تو اداکار تو آپ ہی لوگ تھے. تو ناظرین، اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ و ناصر. اگر ہمارا پروگرام آپ کو پسند آتا ہے، ہمارے چینلز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ دنیا بھر میں ہمارا میسج جو ان سے پہنچے، جو کہ احمدیت کی سچائی ہے. اللہ حافظ ناصر.